کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری زندگیوں میں مذہب کی کیا اہمیت ہے، مذہب کیوں ناگزیر ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مذہب اس کے پیروکاروں کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ وہ اچھے اعمال بجا لائے اور بری سوچوں سے، برے کاموں سے بچے۔ اس طرح سے پیروکار کے اندر ایک مذہب ماننے والے شخص کے اندر روح کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اس کا ضمیر مضبوط ہوتا ہے، اس کا انر سیلف وہ طاقتور ہوتا ہے، اس میں قوت ارادی جنم لیتی ہے، اس میں سیلف ڈٹرمنیشن آتی ہے۔ تو یہ مذہب پر عمل کرنے والے ایک شخص کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، بشرطے کہ وہ مذہب کے بارے میں جانتا ہو، اس کی تعلیمات پر اچھے طریقے سے عمل کرنے والا ہو۔ دوسرے نمبر پر یہ نقطہ کہ مذہب ہر شخص کے اندر، اس کے ماننے والوں کے اندر ایک امید پیدا کرتا ہے۔ جیسے ایک ایتھیسٹ لا مذہب کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مرنے کے بعد اس کا کوئی وجود نہیں، جیسے ہی اس کی ڈیتھ ہوگی، جیسے ہی اس کی موت واقع ہوگی، اس کی زندگی کا وہاں پر ہی قصہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد نہ تو کوئی دنیا ہے، نہ کسی اور زندگی کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسا سوال ایتھیسٹ کے ذہن میں اس کا جواب ناممکن ہے، جبکہ مذہب اپنے ماننے والے کو یہ امید دیتا ہے کہ یہ زندگی یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بعد ایک اور نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ جیسے ہی کوئی شخص مرتا ہے تو اس کی زندگی کا وہ خاتمہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک نئی زندگی کا آغاز لے کر پیدا ہوتا ہے۔ تو مذہب اپنے ماننے والوں میں ایک امید پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح مذہب کے پیروکار افراد اپنے اندر امید رکھتے ہیں، وہ حوصلہ رکھتے ہیں، اور دنیا کے مسائل اور مصیبتوں کی طرف ان کا جو رجحان ہوتا ہے وہ ایک مثبت رجحان ہوتا ہے، ان کے اندر مضبوط احساسات ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر مذہب لوگوں کے اندر اجتماعیت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو مذہب کا پیروکار ہے، مذہبی شخص، وہ صرف اپنی ذات کو ہی نہیں دیکھتا، وہ صرف الگ تھلگ ہو کر زندگی نہیں گزارتا، بلکہ وہ لوگوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارتا ہے، سماج کے ساتھ چل کر زندگی گزارتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو مذہب کا پیروکار ہے، مذہب پر عمل کرنے والا ہے، وہ باقی زندگی کے معاملات کو دیکھتے ہوئے لوگوں سے الگ تھلگ نہیں رہتا، بلکہ وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے مختلف عبادات ہیں جو اجتماعیت کی صورت میں ہوتی ہیں، نہ کہ انفرادیت کی صورت میں۔ تو یہ مذہب کی چند بنیادی خصوصیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور مذہب کی ان بنیادی نکات جو ایک پیروکار کے اندر مختلف خصوصیات پیدا کرتی ہیں، اس کے اندر جتنے بھی منفی اور سلفی جو صفات ہیں اس کو ختم کرتی ہیں، اور لوگوں کے اندر اجتماعیت کا شعور پیدا کرتا ہے، اور یہ مذہب کا کام ہے۔ تو مذہب سے جو فرار ہے وہ ناممکن ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مذہب کئی صدیوں پہلے سے رہا ہے اور ابھی تک جاری ہے، اور آگے بھی اسی طرح سے یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں، اس کے خاتمے کے بارے میں کوئی ایسی تھیوری نہیں ہے کہ مذہب دنیا سے ختم ہو جائے گا، کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہے، کوئی ایسی تحقیق نہیں ہے۔ مذہب کے بارے میں یہی ہے کہ اس کے پیروکاروں کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور آخر میں بات یہ کہ اگر کچھ لوگ ایتھیسٹ ہیں تو وہ بھی روحانیت کی طرف ضرور رجوع کرتے ہیں۔ وہ روحانیت گو کہ موجودہ مروج مذہب کی جو شکلیں ہیں وہ ان کو تو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لا دین افراد موجودہ مذہب کی شکلوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن وہ بھی کسی نہ کسی طور پر روحانیت کی طرف مائل ہوتے ہیں، روحانیت کے قائل ہوتے ہیں۔ تو مذہب کا جو عنصر ہے، مذہب کا جو اثر ہے، وہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کی زندگیوں میں ضرور سرایت کرتا چلا جا رہا ہے، اور یہ اثر
رک نہیں رہا بلکہ یہ اثر مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حال ہی میں ہم نے کرونا کے حوالے سے بھی دیکھا، اور یہ بات بھی دیکھنے میں آئی کہ جو بلیورز تھے، جو اعتقاد رکھنے والے لوگ تھے، ایمان رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے اس بیماری کا بڑی دلجمی کے ساتھ اور بڑی مضبوطی کے ساتھ سامنا کیا، اور وہ تیزی کے ساتھ ریکور بھی ہوئے۔ تو یہ مذہب کی ہی خصوصیت ہے جو کسی شخص کی روح کو مضبوط سے مضبوط تر بناتی ہے۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔